عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں۔ میں مختصراً حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اہل بیت کی صحابہ سے محبت اور صحابہ کی اہل بیت سے محبت۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور اسی دوران حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آئے۔ جب شہزادے تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کو چھوڑ کے شہزادوں کی طرف تشریف لے آئے۔ پاس پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا، شہزادوں کو قطار میں کھڑے نہیں ہونے دیا اور دوسروں کے مقابلے میں مال زیادہ عطا فرمایا۔ شہزادوں نے جب یہ محبت دیکھی فاروق اعظم کی، شہزادے پہنچے اپنے بابا کے پاس، مولا کائنات کے پاس پہنچے اور مولا کائنات سے یہ عرض کیا، بابا فاروق اعظم نے ہم سے بڑی محبت فرمائی ہے، بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، شہزادو عمر ایسا کیوں نہ کرے، علی کے ان کانوں نے خود سنا ہے، عمر کوئی عام ہستی نہیں، عمر تو جنت کا چراغ ہے، عمر کوئی عام ہستی نہیں، عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ اور دوسری طرف فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ابن عمر آگے بڑھے اور عرض کیا، بابا آپ نے شہزادوں کو مال زیادہ عطا فرمایا اور جلدی دیا، حالانکہ حق میرا بنتا ہے، میں نے حضور کی معیت میں میں نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ جب شہزادے چھوٹے تھے، میں تو اس وقت بھی آیا تھا جب حضور نے فرمایا تھا ابھی تو چھوٹا ہے چلا جا، میں نے حضور کی معیت میں جنگیں بھی لڑی ہیں۔ اس حوالے سے بھی دیکھا جائے حق پھر بھی میرا بنتا ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں اور آپ میرے باپ ہیں، اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے پھر بھی حق میرا بنتا ہے، لیکن آپ نے مال شہزادوں کو زیادہ دیا، جلدی عطا فرمایا۔ فاروق اعظم بولتے ہیں، کہا بیٹا جتنی تکلیف عمر کو تو نے پہنچائی ہے، اتنی تکلیف کبھی عمر کو کسی نے پہنچائی نہیں۔ بیٹا سمجھنے کے لیے قاصر ہے، بابا بات میں نے حق سچ کی ہے۔ فاروق اعظم جلال میں آئے، یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا عمر جس رسے سے چل رہے ہو، فرمایا شیطان اپنا رسہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا میری جگہ اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک تو یہ حدیث ہے نا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں میری جگہ پہ اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں کہا کہ بیٹا عمر ہے کیا چیز تھی؟ کہا میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ انہیں ایک قطار میں کھڑا کرو۔ کہا عمر تو وہ تھا جس سے 5 اونٹ بھی قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، پہلے کو سیدھا کرتا ہوں آخر والا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آخری کو کرتا ہوں پہلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کہا عمر تو وہ تھا جس سے 5 اونٹ بھی قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کہا آج 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی ہے، ہر شخص قطار میں کھڑا ہے۔ کہا اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہے، اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں۔ فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ میں اگر بیٹا بات کرتا ہے تقابل کی، اگر بات کرتا ہے مقابلے کی، ان کے چچا جیسا تیرا چچا ہے تو لا، ان کے چچا جعفر طیار جیسا تیرا چچا ہے تو لا، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تیری ماں ہے تو لا، ان کے نانا رسول اللہ جیسا تیرا نانا ہے تو لا، ان کے چچا جیسا تیرا چچا نہیں، ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، تو پھر مقابلے کی بات کیوں کرتا ہے؟ شہزادے پہنچے مولا کائنات کے پاس، عرض کیا فاروق اعظم نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ مولا کائنات کا فرماتے ہیں، فرمایا عمر ایسا کیوں نہ کرے،
علی کے ان کانوں نے خود سنا ہے، عمر کوئی عام ہنسی نہیں، عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات شہزادوں نے سنی، چلتے ہوئے آئے فاروق اعظم کے پاس، کہا چچا ہمارے بابا نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ کہا شہزادوں یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں ہاں چچا ہمارے بابا نے یہ بات کہی ہے۔ کہا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ فاروق اعظم آئے کن کے پاس؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کا تاج اور تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہا اے علی شہزادوں نے یہ بات مجھے کہی ہے، آپ بتائیں کیا آپ نے یہ بات کی ہے؟ کہا ہاں۔ فاروق اعظم سے کہا ہاں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہا ہاں یہ بات میں نے کی ہے۔ علی تقیہ نہیں کرتا، علی جھوٹ نہیں بولتا، علی جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہا ہاں یہ بات میں نے کی ہے، میں نے حضور سے سنا ہے آپ جنت کے چراغ ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہا اے علی یہ جو بات آپ مجھے بول رہے ہیں زبان سے، یہ ریٹن تحریر مجھے لکھ کے دے دیں، یہ ریٹن مجھے لکھ کے دے دیں۔ مولا کائنات کی اپنی شان و عظمت، اپنا مقام ہے کتنا بلند، قسم خدا کی آج کوئی پرکھنا چاہے، دیکھنا چاہے، کوئی ماپنا چاہے، ماپنا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنا چاہے قسم خدا کی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کر دے، ان کی پگڑیاں زمین پہ آ جائیں، ان کی پگڑیاں قدموں میں آ جائیں اور ان کی نگاہیں وہاں نہ پہنچے جہاں مولا کائنات کے قدم شروع ہوتے ہیں، جہاں مولا کائنات کے قدم شروع ہوتے ہیں۔ مولا کائنات تحریر لکھ کے دیتے ہیں، قلم اور کاغذ لانے کا حکم دیا گیا۔ شہزادے جب لے کے آئے میں آپ کے سامنے مولا کائنات کی تحریر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ھذا ما ضمین علی بن طالب عن رسول اللہ عن الجبریل عن اللہ تعالی ان عمر سراج اہل الجنہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہا علی بن طالب اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں نے یہ حضور سے سنا، عن رسول اللہ عن الجبریل، میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، جبریل نے خدا سے سنا، خود خدا بھی یہ اعلان فرما رہا ہے ان عمر سراج اہل الجنہ۔ فرمایا عمر کوئی عام ہستی نہیں بلکہ عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ میں یہ کہنا علی کا نہیں، یہ کہنا رسول اللہ کا نہیں، یہ کہنا جبریل کا نہیں، بلکہ خود خالق کائنات یہ اعلان فرما رہا ہے عمر کوئی عام ہستی نہیں، عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ عمر نہ ہو جنت میں اجالا نہیں ہوتا، یہ محبت ہے مولا کائنات کی فاروق اعظم سے۔ دوسری طرف فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت، مولا کائنات سے محبت کیسی محبت ہے؟ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی اور کاغذ اپنے ساتھ لیا، فاروق اعظم گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں کو رکا دیتے ہوئے یہ فرمانے لگے، فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس دنیا سے جب میں رخصت ہو جاؤں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا فرمایا اسے میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اس رکے کو کفن کے اندر رکھ دینا۔ کفن میں رکھنے کا جب کہا گیا، گھر والے آگے سے کلام کرتے ہیں، کہا ہے عمر کاغذ کا ٹکڑا کفن میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عمر جب اس دنیا سے جائے گا، عمر جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، قبر کے اندر پہنچے گا، منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، مجھ سے یہ سوال کریں گے من ربک ما دینک۔ کہا عمر سے جب یہ سوال پوچھے جائیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کہا عمر ان کا جواب نہیں دے گا، بلکہ عمر جو ہے مولا کائنات کی اس گارنٹی کو فرشتوں کے سامنے رکھ دے گا کہ اب فرشتوں تم یہ سوال کرتے ہو میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، فرمایا تم سوال کرتے ہو میں تمہارے سامنے، فرمایا کہ میں فرشتوں کا جواب دینے کی بجائے علی کی گارنٹی کو پیش کر دوں گا، علی کی گارنٹی کو، حیدر کرار کی گارنٹی کو میں پیش کر دوں گا۔ تو یہ